بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف جو بھارتی کمپنی کے ایک ملازم کو بطور گواہ پیش کیا گیا تھا، اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو جو جرح کی گئی ہے شہباز کھوسہ کی جانب سے، جو لطیف خان کھوسہ چیمبر ہے ان کی جانب سے، انہوں نے توشہ خانہ، پہلے میں نے آپ کو آج سائفر کا بتایا ہے کہ اعظم خان اپنے بیان سے مکر گیا ہے اور اس کے بعد اس بیان کی اس کیس کی کوئی قانونی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور عمران خان کے خلاف جو مرکزی الزامات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں توشہ خانہ کا نیب کیس جو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کی جا رہی تھی۔ اس میں جو ان کا سٹار وٹنس تھا، ہمارے ہاں جو قانون شہادت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اچھا مجھ سے پوچھا کچھ دوستوں نے کہ جو وعدہ معاف گواہ ہے تو وہ آرٹیکل 16 ہے قانون شہادت آرڈر کا، جو ہمارا لا آف ایویڈنس ہے اس کا آرٹیکل 16 ہے۔ اپروور بھی کہتے ہیں اور اکمپلس بھی کہتے ہیں جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے، اور ایک سٹار وٹنس ہوتا ہے جو مرکزی گواہ ہوتا ہے۔ اب اعظم خان سٹار وٹنس ہے سائفر مقدمے میں، اور یہ جو بھارتی کمپنی کا ملازم ہے یہ سٹار وٹنس ہے توشہ خانہ میں، جس نے تخمینہ، اب عمران خان پہ الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کا تخمینہ لگا کے اس کا 50% ادا کیا ہے، اور اصل میں وہ جو کروڑوں ڈالر کی مالیت کے وہ تحائف تھے جو عمران خان نے رکھ لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کی رپورٹ ہے جس میں نیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی سسٹم موجود ہی نہیں ہے سرے سے کہ جس سے تخمینہ لگایا جا سکے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو توشہ خانہ کے ملازمین تھے ان کو کلین چٹ دے دی۔ جب ان کو کلین چٹ دے دی تو پھر عمران خان پہ کیسے الزام آ سکتا ہے؟ اب توشہ خانہ کے تحائف کا تخمینہ لگانا تو تھا توشہ خانہ ملازمین نے، اس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے، آپ نے ان کو یہ کہہ کر کلین چٹ دے دی کہ ایسا کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہی نہیں ہے کہ تخمینہ لگایا جا سکے، تو پھر عمران خان پہ کیسے الزام آیا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ کیس نیب کی رپورٹ سے فارغ ہو گیا۔ اب آ گیا وہ جو گواہ تھا، اس گواہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جب ان سے جرح کی گئی تو جرح کے دوران جو ان کی جانب سے شہباز کھوسہ نے سوال پوچھا، دبئی میں پاکستانی کونسل جنرل نے بھارتی کمپنی رینبو انٹرپرائزز سے رابطہ کیا جہاں پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرنے والے ملازم نے تحائف کی قیمت لگائی۔ پارٹ ٹائم وہ سیلز مین ہے اور اس نے قیمت لگائی ہے۔ آگے میں اس کی کوالیفیکیشن بھی بتاؤں گا کہ ایک FA پاس شخص سے انہوں نے، بھارتی کمپنی کے ملازم سے انہوں نے لگوائی۔ شہباز کھوسہ نے کراس ایگزامن کیا تو لوپ ہول سامنے آئے، اور وکیل نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو تحائف ہینڈ اوور کیے گئے؟ بھئی اب جب آپ نے تخمینہ لگایا تو کیا آپ کو وہ تحائف ہینڈ اوور کیے گئے؟ تو گواہ نے بتایا کہ قیمت کا تعین صرف تصویریں دیکھ کر کیا۔ عمران خان کے خلاف تخمینہ لگانے والے گواہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو تخمینہ لگایا ہے، ایسٹیمیٹ کی لگایا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف تھے ان کی قیمت اتنی بنتی ہے، میں نے آن دی بیسس آف پکچرز، میرے پاس نہ وہ اوریجنل چیزیں تھیں نہ وہ مجھے دی گئیں، بلکہ تصاویر کی بنیاد پر میں نے یہ تخمینہ لگایا۔ گواہ نے بتایا کہ قیمت کا تعین صرف تصویریں دیکھ کر کیا، کبھی بھی اس کو تحائف ہینڈ اوور نہیں کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کبھی تحائف ہینڈ اوور نہیں کیے گئے۔ وکیل شہباز کھوسہ نے پوچھا کہ ہیرے کو ہمیشہ کیرات میں ماپا جاتا ہے، میجرمنٹ گرام میں کیوں لکھی ہے آپ نے؟ شہباز کھوسہ نے سوال کیا۔ وکیل آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپرٹ وہ جب ڈاکٹر کی جرح کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے ایسی میڈیکل جورسپروڈنس پر سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا، تو جو کرمنل لاء کے ایکسپرٹ وکلا ہیں وہ ان ساری چیزوں پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹیکنیکل سوال کیا کہ ہیرے کو ہمیشہ کیرات میں ماپا جاتا ہے، میجرمنٹ آپ نے گرام میں کیوں لکھی ہے؟ نیب گواہ نے بتایا جی کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہ شہباز کھوسہ کا سوال تھا۔ شہباز کھوسہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ تصویر کو دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نیب کے سٹار گواہ نے جواب دیا، ہیرے کی قیمت کا اندازہ اس کی اسپیسیفیکیشن سے لگایا جا سکتا ہے، تصویر سے نہیں لگایا جا سکتا۔ حالانکہ گواہ خود مانا کہ پاکستانی کونسل جنرل نے اسے تصویریں دی تھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تصویریں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، تحائف فزیکلی مجھے کبھی نہیں ملے۔ نیب گواہ نے یہ بھی بتایا کہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز نے تحائف کی قیمت کا تعین کرنے سے انکار کر دیا تھا، آخر میں بھارتی کمپنی سے رجوع کیا گیا۔
اندازہ لگائیں عمران خان کے خلاف گواہ لانے کے لیے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس گئے، کسی نے جو حکومت پاکستان کی بات نہ سنی، ایک بھارتی کمپنی نے اس پر گواہی دینے کے لیے عمران خان کے خلاف بھارتی کمپنی کو میدان میں اتار دیا گیا، یہ صرف گرانے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک بھارتی کمپنی میں پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرنے والا شخص صرف تصویریں دکھا کے ہیروں کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا رہا ہے، اور اس پر نیب نے کیس کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے، عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ جو ٹوٹل عمران خان پر الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ جی 1,94,00,000 امریکی ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا، جو چند کروڑ کی پراپرٹی تھی یا وہ تحائف تھے، اس پر جو تخمینہ لگایا ایک پارٹ ٹائم سیلز مین نے۔ میں آگے اس کی کوالیفیکیشن بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گواہ نے کہا کہ محسن حبیب نے گراف جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصاویر دی تھی۔ میں کمپنی میں بطور پارٹ ٹائم سیلز مین کام کرتا ہوں۔ گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کا تخمینہ باقاعدہ طور پر میرے سپرد نہیں کیا گیا تھا۔ جب باقاعدہ طور پر آپ کے سپرد ہی نہیں کیا گیا، اور آگے وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہی نہیں ہے، مجھے ریٹن کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں تخمینہ لگاؤں، تو آپ کون بھائی؟ آپ کسی محلے کے بندے کو اٹھا کے لے آئیں، وہ کہے جی میں فلاں کمپنی کا ملازم ہوں اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ تخمینہ لگائیں حکومت پاکستان کی جانب سے۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے بھائی آپ اپنا لوکس ٹرینڈ ہے تو بتائیں نا، اتھارٹی لیٹر ہے آپ کے پاس اس کمپنی کا کہ آپ اس کے بہاف پہ بیان دینے ہیں؟ اتھارٹی لیٹر نہیں ہے۔ پھر جی آپ کو کیا ریٹن طور پر حکومت پاکستان نے آپ سے یہ تجویز مانگی تھی یا تخمینہ لگانے کا کہا تھا؟ جی نہیں، ریٹن طور پہ بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر تو یہ جو تخمینہ لگانے کے لیے بریسلیٹ اور گراف جیولری سیٹ ہے اس کا اور بریسلیٹ واچ کا تخمینہ لگانے کا کام باقاعدہ طور پر میرے سپرد نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی جیولری کے تخمینے کے لیے مجھے کوئی ادائیگی نہیں کی گئی اور کمپنی سے میں ماہانہ تنخواہ لیتا ہوں، اور یہ تو میں نے ویسے ہی رضاکرانہ طور پر عمران خان کے خلاف بیان دیا۔ اچھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ مجھے تحریری طور پر تحائف کی مالیت کا تخمینہ کا ٹاسک نہیں دیا گیا تھا، میرے پاس کمپنی کا کوئی اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے اور نہ ہی تفتیشی افسر کو میں نے کوئی اتھارٹی لیٹر پیش کیا، میں نے ہی تحائف کی تخمینہ رپورٹ تیار کر کے کونسل دفتر میں جمع کروائی۔ کہتا ہے میں نے رپورٹ جمع کروائی، مجھے نہ تحریری طور پر رپورٹ مانگی گئی تھی مجھ سے، نہ مجھے کوئی ایسی اپلیکیشن آئی تھی، نہ میرے پاس کوئی کمپنی کا اتھارٹی لیٹر ہے، میں نے ہی رپورٹ بنائی، میں نے خود ہی تخمینہ لگایا اور میں نے ہی رپورٹ جمع کروائی۔ یہ اس کا ٹوٹل بیان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ہیرے کے ماہرین، جیولری مینوفیکچرز اور مارکیٹ ریسرچ کر کے تخمینہ رپورٹ تیار کی، لیکن جو جیولری آئٹم کی اسپیسیفیکیشن لسٹ تفتیشی افسر کو میں نے فراہم ہی نہیں کی، تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی اور عدالت میں بیان دینے آ گیا۔ اور اس پر پھر جو آگے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اس کی جو کوالیفیکیشن ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وکلا کی جانب سے جو کوالیفیکیشن سامنے لائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کیس کی بنیاد یہ تھی کہ دبئی کی ایک جیولری دکان رینبو امپیکس جس کا مالک ہندوستانی شخص ہے، اس کے پارٹ ٹائم سیلز مین عمران مسیح ساکن گلستان جوہر کراچی کو نیب نے توشہ خانے کی جیولری کی تصویریں بھیجیں اور اس سے لیے گئے جواب پر سارا کیس بنا دیا۔ گواہ عمران مسیح ایک FA پاس شخص ہے جو 8 سالوں کی کوششوں کے باوجود بھی قوم کا امتحان پاس نہ کر سکا۔ یہ PTI کا اس کا کٹا چھٹا پورا اس کا پوسٹ مارٹم پیش کر دیا۔ عمران مسیح دبئی میں بھارتی دکان پر 3,800 درہم ماہانہ پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرتا ہے، جب اس کے علاوہ ایک اسپیئر پارٹ دکان پر بھی نوکری کرتا ہے۔ ایک اسپیئر پارٹ کی دکان پر نوکری کرنے والے سے عمران خان کے تحائف پر تخمینہ لگا کے پورا کیس کھڑا کر دیا۔ عمران مسیح کے پاس جیولری کو پرکھنے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس ہیروں کے تعین کرنے کے لیے متعلقہ کوئی سرٹیفکیٹ یا جسے IGI کہتے ہیں وہ ہے۔ اس کی بیسک کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ کون ہوتا ہے تخمینہ لگانے والا، اس نے کوئی اس کے اوپر کوئی ڈگری کی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران مسیح کو یہ بھی نہیں پتا کہ IGI کس کا مخفف ہے۔ جب وکیل نے سوال کیا کہ آپ کے پاس IGI کا سرٹیفکیٹ ہے، اس نے کہا نہیں، تو وکیل نے کہا بھی آپ کو یہ پتہ ہے IGI کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ عمران مسیح کو اپنی دکان کے مالک کا بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔
اب گواہی کی پوسٹ مارٹم وہ کرتا ہے، سیلز مین نے مبینہ طور پر تحفے کی تصویر کو دبئی کی گراف اور دکانوں کو دکھا کر اور مارکیٹ ریسرچ کر کے جیولری کی قیمت 300 کروڑ لگوائی، لیکن مارکیٹ ریسرچ اور دکانوں سے معائنے کا کوئی تحریری ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا دوران اجرا۔ عمران مسیح کے پاس نہ تو کوئی کمپنی کی طرف سے قیمت کے تعین کا کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا، نہ ہی عدالت میں گواہی کے حوالے سے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا۔ عمران مسیح کو یہ قیمت کے تعین کی ذمہ داری بھی کمپنی کی جانب سے نہیں دی گئی، نہ ہی اس کے پاس کونسلیٹ جنرل سے رابطے کی کوئی چٹھی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ کونسلیٹ جنرل اور اس کی کمپنی کے مابین کیا طے ہوا اور اس سروس کی کتنی فیس لی گئی۔ سیلز مین کے مطابق ہیرے کی قیمت کا تعین مائکروسکوپ مشین، اسکینز اور ڈائمنڈ سلیکٹر سے کیا جاتا ہے، لیکن لیب کے ریفرنس میں دیے گئے تحائف کا اس سے معائنہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے پاس تو صرف تصاویر تھیں، اوریجنل تو تھی ہی نہیں۔ گواہ عمران مسیح نے اپنی رپورٹ میں ہیروں کا وزن گرام میں لکھا، جبکہ ہیروں کا وزن کرات میں کیا جاتا ہے۔ اس بابت وہ کہتے ہیں کہ میں غلطی تسلیم کرتا ہوں، یہ کلیریکل مسٹیک ہے۔ اب ایف اے پاس سے جب اور سپیر پارٹ کی دکان پر کام کرنے والے سے تخمینہ لگائیں گے۔ وکیل کی جانب سے گواہ کو چند زیورات کی تصاویر دکھائی گئیں تو گواہ نے کہا کہ میں تصاویر کی بنیاد پر قیمت نہیں لگا سکتا، بلکہ مجھے زیورات کی اسپیسیفیکیشنز دیں گے تو قیمت بتا سکتا ہوں۔ اسی گواہ نے توشہ خانہ زیورات کی قیمت تصویروں کی بنیاد پر لگائیں۔ یہ وہ بندہ اور اس کی گواہی جس کی بنیاد پر 1,80,00,000 کے تحائف کو 300 کروڑ بنا کر پیش کیا گیا، اور نیب چیئرمین نے کرپشن کا ریفرنس بھی بنا دیا۔ اگر قیمت غلط ہوتی بھی تو کیس کابینہ ڈویژن کے سٹاف پر بننا تھا۔ اگر قیمت فاردی سے کا فارگومنٹس قیمت غلط بھی تھی تو وہ صرف سٹاف پر کیس بن سکتا تھا، وہ عمران خان پہ کیس نہیں بن سکتا تھا، جو انہوں نے یہ سارے کا سارا کیس بنا کے تماشا کھڑا کیا۔ اب اس میں جب سٹیٹمنٹ ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اڑ گیا سارا کیس۔ آخر میں جو مزید 2 گواہ تھے، انہوں نے جب ان سے عمران خان، ایک نیب کے گواہ افسر مستنصر کا بیان قلم بند ہوا، نیب کی جانب سے بنی گالہ میں چیف سیکیورٹی انعام شاہ کو بھی بطور گواہ جب بیان قلم براندے چیف سیکیورٹی تھے انعام شاہ بنی گالہ کے، عمران خان کے بنی گالہ کے چیف سیکیورٹی کو بھی آپ کو یاد ہے اٹھا لیا تھا اور بعد میں بیان آ گیا تھا۔ انعام شاہ کا بیان جب قلم بند کرانے کی کوشش کی تو عمران خان نے مطالبہ کیا کہ اس سے پہلے اس کے اوپر قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر حلف لیا جائے کہ جھوٹ بولنے پر مجھے اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ حلف لیں، میں بھی حلف دینے کو تیار ہوں اور پھر اس کی گواہی لیں۔ عمران خان نے ایسا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے کہ وہاں وکیلوں باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان خود عدالت کے سامنے ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور ایک ایک اپنے خلاف جو گواہی ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کریں، ایسے گواہ کا بیان، یہ گواہ اعظم خان کو کھڑے ہو کے تھپکی بھی دی تھی۔ تو وہ اپنے کانشیس ہیں، چونکہ ایک سمجھدار بندہ ہے اور وہ جانتا ہے اپنے کیسز کو، اور اپنے وکلا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کیسز کو خود بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا مرکزی گواہ کا ٹوٹل بیان، اور یہ ہے نیب کا توشہ خانہ کیس۔ اب اس کو شیر افضل مروت کے الفاظ میں کیوں نہ کہیں کہ توشہ خانہ نیب کیس بھی بڑھ گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔